اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کیا حال ہے گروپ ممبرز آپ کا؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب پروردگار کے رحم و کرم سے، محمد وآل محمد کی پاک نظر سے کے صدقے میں بالکل خیریت سے اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پروردگار آپ لوگوں کے آج کے روزے کو قبول و مقبول فرمائے اور آپ کے روزے کی قبولیت کے صدقے میں آپ کو کل کے بامعرفت روزے کی توفیق عطا ہو، الہی آمین۔ بہت خوشی ہوئی آج جس وقت میں نے گروپ میں دیکھا، ماشاءاللہ لوگ بھی زیادہ ہیں پچھلی سال سے، لیکن ماشاءاللہ بہت اچھی تعداد میں تسبیح کی گئی۔ پروردگار قبول فرمائے اور اس کے صدقے میں پروردگار تمام گروپ ممبرز کی اور تمام مومنین و مومنات کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی مشکلات ہیں دنیا اور آخرت کے سلسلے میں، پروردگار ہر مشکل اور پریشانی سے ہر ایک کو محفوظ رکھے، الہی آمین۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم بیان اسماء الحسنی کر رہے ہیں، اور اس میں ہم پروردگار کے ناموں کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پروردگار کے ناموں سے انٹریکشن بڑھا رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ سورہ طٰہٰ میں اور سورہ حشر میں پروردگار کہہ رہے کہ پروردگار کو میرے اچھے ناموں سے یاد کرو، مجھے اچھے ناموں سے یاد کرو۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدائے عالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، رات اور دن میں میرا ذکر زیادہ کرو، اور ذکر کرنے کے وقت یعنی جس وقت مجھے یاد کرو، جیسے ہم نے تسبیح کی، جب مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میرا نام لو، تو خضوع و خشوع کے ساتھ، ایسے نہیں کہ دھیان کہیں ہو، خیال کہیں اور اس وقت آپ کریں۔ اگر آپ باوضو ہوں، آج کل موسم گرم ہے تو اگر آپ وضو میں رہیں گے تو مشکل نہیں ہے، اور بار بار بھی وضو کرنا پڑے تو مشکل نہیں ہے، کیونکہ ٹھنڈ تو ہے نہیں، کپڑے ہلکے ہیں، آپ آرام سے وضو کر سکتے ہیں۔ باوضو آپ جس وقت کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو اس میں ایک تو یہ کہ ثواب ہو جاتا ہے، مباح کام یعنی جس کا نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، وہ بھی آپ کا ثواب میں بدل جاتا ہے۔ آپ اس کو رجائے مطلوبیت پروردگار کے لیے کریں، یا کسی معصوم کو یا کسی پاک ہستی کو ہدیہ کر دیں اس کام کا ثواب، اور اس کے ساتھ آپ اپنے کام کرتے رہیں اور باوضو ہوں تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا، اور وہ مستحبات میں آپ کا کام شمار ہو جائے گا۔ تو خضوع و خشوع یعنی آپ کا دھیان، آپ کا خیال پروردگار کی طرف ہو، آپ متوجہ ہوں پروردگار کی طرف ذکر کے وقت، بلا اور مصیبت کے وقت صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ میری عبادت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار کہہ رہے کسی کو میرا شریک قرار مت دو، تم سب کا پلٹنا میری ہی طرف ہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کی صدا ہے یہ کہ پلٹ کے تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے۔ اے موسیٰ، مجھے اپنا ذخیرہ قرار دو، یعنی مجھے اپنا خزانہ قرار دو، اور باقی رہنے والے نیک کاموں کا خزانہ میرے پاس چھوڑ دو، یعنی جو کرو قربتاً الی اللہ کرو، اور اس کے بعد پروردگار کے حساب میں چھوڑ دو سارے اپنے کاموں کو، پروردگار تمہیں تمہاری سوچ سے بہتر اجر عطا کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام آگے فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کے کہ جتنا ہو سکے خدا کا ذکر کرو، دن اور رات کی گھڑیوں میں سے ہر گھڑی، اس لیے کہ خدا نے تم کو بہت زیادہ ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ خدا اس مومن کو یاد کرتا ہے۔ ہم نے کل مومن کی بات کی تھی نا، امن اور ایمان عطا کرنے والا پروردگار، اور اس پروردگار کی صفت اور جھلک نظر آتی اس انسان میں جو لوگوں کے لیے امن اور ایمان اور سلامتی اور آشتی کا پیغام رکھتا ہے۔ پروردگار کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خدا اس مومن کو یاد کرتا ہے جو مومن اس کو یعنی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جان لو کہ کوئی مومن بندہ خدا کو یاد نہیں کرتا، مگر یہ کہ خدا بھی اسے اس کی اچھائی کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا مومنات، ہم نے کبھی اس انداز میں سوچا ہی نہیں ہے پروردگار کو، کہ اگر ہمارا دل متوجہ ہے پروردگار کی طرف، آج ایک لمحے کے لیے اس بیان کو سنتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کریں سب، اور صرف ایک دفعہ بولیں یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا سلام ہو، یا المومن ہو، المہیمن ہو، القدوس ہو، المالک ہو، آج کا العزیز ہو، الجبار ہو، المتکبر۔ اور ایک دفعہ سوچیں کہ ہماری کیا اوقات تھی کہ ہم یہ سب کچھ دہرا سکتے تھے۔
یعنی کہ اگر ہم یہاں پر پروردگار کو یاد کرنے بیٹھے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے پہلے ہمیں یاد کیا ہے، تب ہم یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے، ہم جیسے گناہ گار بندے، کہ ہم اب پروردگار کو یاد کر رہے ہیں اپنی ضرورتوں کے لیے۔ ہم اگر یہاں پر عبادت کرنے بیٹھے ہیں اس لیے کہ ہم زیادہ راہ اکٹھا کریں، ہم اس لیے یہاں پہ بیٹھیں کہ شاید کچھ لوگ اس لیے ہوں گے یہاں پہ کہ ان کو یہ بتانا ہے کہ ہم کتنے گروپس میں موجود ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس لیے یہاں پہ موجود ہیں کہ ان کی فیملی کے لوگ یا فرینڈس یہاں پر موجود ہیں، لیکن کوئی ایک بندہ بھی ہم سب میں سے، چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ کوئی اور ہو، ایون شہلا بھی، ہم میں سے کوئی 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 کچھ نہیں کر سکتا تھا اگر پروردگار نے ہمیں یاد نہ کیا ہوتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، صادق مولا نے، سچے مولا نے یہ کہا ہے کہ کوئی بندہ مومن خدا کو یاد نہیں کرتا مگر یہ کہ خدا بھی اس کو اس کی اچھائی کے ساتھ یاد کرے۔ پروردگار کا رحم اور کرم ہے ہم پہ مومنات کہ پروردگار نے ہمیں یاد کیا، پروردگار نے ہمیں بلایا، اور ہم پروردگار کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے یہاں اکٹھے ہوئے، اور آج ہم ورد کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ ہو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا عزیزو، یا جبارو، یا متکبر، یا العزیزو، الجبارو، المتکبر۔ العزیز، العزیز کا مطلب ہے سب پر غالب، کسی سے مغلوب نہ ہونے والا غالب، یعنی سب پہ فتح حاصل کر لینے والا غالب، عزیز۔ جو شخص 1000 مرتبہ یا عزیزو من کل عزیزن بحق یا عزیزو کہے، 1000 مرتبہ کہ اے سب پر غالب آنے والے، مجھے سب پہ غالب کر دے اپنے اس نام عزیز کے صدقے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو معزز بنا دے گا۔ اور اگر کوئی 40 دن تک روزانہ 41 ٹائمز یا عزیزو پڑھتا ہے تو پھر وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ پروردگار کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اپنے ناموں کے صدقے میں وہ ہمیں یہ کچھ عطا کر دیتا ہے جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ابھی جب میں یہ پڑھ رہی تھی العزیزو، اور جب میں نے پڑھا کہ سب پر غالب، یعنی کہ غالب علی کل غالب، تو مجھے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بہت یاد آئی۔ پروردگار کا کتنا عجیب یہ سسٹم ہے مومنات، کہ پروردگار اپنا کام کرنے والے کسی بندے کے کام کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اگر پرورش کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اگر حفاظت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے بچوں کی جان کو داؤ پہ لگا کے، تو پروردگار عالم نے آج تک ان کے نام کو قائم رکھا ہے، اور ان کی نسل میں سے ائمہ کو قرار دیا ہے، اور ان کی نسل میں سے ہی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پوتے جناب مہدی امام زمانہ کے انتظار میں بیٹھے ہیں ہم سب۔ وہ عزیز پروردگار اپنے بندے ابو طالب کو غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب کا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، میرے رونٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ پروردگار نے اپنی ہر صفت کو اپنے بندوں میں اس کی جھلک رکھی ہے، لیکن آل محمد اہل بیت اطہار وہ پروردگار کے بندے ہیں، وہ پروردگار کی مخلوق ہیں مومنات، کہ جہاں پر پروردگار کی تمام خوبیاں ان کا پرتو نظر آتے ہیں۔ یہ ہستیاں، ان ہستیوں میں آپ کو وہ بری چیزیں نہیں ملیں گی جو عام انسانوں کا حصہ ہیں۔ وہ معاف کرنے والے ہیں، وہ غصے کے وقت غصے کو قابو میں رکھنے والے ہیں، وہ حق کے لیے اپنی جان لڑا دینے والے ہیں، وہ عطا کرنے والے ہیں، وہ دشمنوں کو بھی عطا کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو ایسے مومن ہیں، اس طرح کے مومن ہیں کہ سر بھائیوں کے کٹے ہوئے سامنے ہوں، چادریں لوٹ لی گئی ہوں، قیدی بنے ہوں، دشمنوں کے دربار میں کھڑے ہوں، اور ان کی بیٹیاں کہیں کہ ہم نے پروردگار سے خوبی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا اور خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ پروردگار کا احسان ہے کہ آل محمد کے ماننے والوں میں سے ہمیں رکھا۔ الجبار، سب سے زبردست، یعنی وہ جو سب پر قابو پا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزانہ 206 مرتبہ یا جبارو پڑھے گا تو ظالموں کے قہر سے اور ظلم سے محفوظ رہے گا، اور لوگوں کے دلوں پر اس کی ہیبت پیدا ہو جائے گی۔
اور یہاں پہ ایک العزیزوں کا میں ایک بتا دوں کہ اگر کوئی روزانہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، خدا نہ خواستہ کسی کی جاب چلی گئی ہو، تو عہدے کی واپسی کے لیے یہ بہت مجرب عمل ہے کہ روزانہ 100 دفعہ یا عزیزو پڑھا جائے، کسی ایک نماز کے ساتھ پڑھ لیں۔ اور پھر المتکبر، بڑائی اور بزرگی والا، اگر کوئی شخص کسی کام کی ابتدا میں یہ علم اسم اعظم یا اسم پروردگار بکثرت پڑھے تو انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی، اور بکثرت ورد کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت اور بڑائی عطا اس کو حاصل ہوگی۔ جو بہت زیادہ جو بندہ اس ورد کو کرتا ہے اس کو پروردگار عطا کیا کرتا ہے؟ عطا یہ کرتا ہے کہ اس کو لوگوں میں عزت اور بڑائی عطا کرتا ہے المتکبر پڑھنے والے کو۔ اچھا، متکبر یہ وہ ورڈ ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے لیے پسند کیا۔ اللہ تکبر کو اپنے بندوں میں پسند نہیں کرتا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کو غرور اور تکبر اپنے بندوں میں پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے سروں پہ ایک مچھر کے گھسنے سے جوتیاں پڑوائی ہیں پورے دربار کے، کہ یہ غالباً نمرود کے لیے کہا جاتا ہے نا، کہ اس کے ناک کے رستے مچھر گھس گیا تھا اور دماغ میں اس کے کاٹتا تھا، اور اس نے پھر پورے دربار میں جو سب کو کہتا تھا کہ میں خدا ہوں خدا ہوں، اس نے دربار میں ہر بندے کی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ اس کے سر پہ جوتے مارے۔ پروردگار کو تکبر اتنا ناپسند ہے، اور اپنے سامنے پروردگار کھڑے ہونے والے کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن اپنے اس نام کے صدقے میں پروردگار ہمیں کیا عطا کرتا ہے کہ عزت اور بڑائی عطا کرتا ہے۔ وہ شخص جو اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے وہ عام اور فضول قسم کے لوگوں کے مجمع اور ہنگامے میں سے دوری پسند کرنے لگتا ہے۔ وہ ایسے لوگوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا جو لو لیول ہوتے ہیں اخلاق کے اعتبار سے، ورنہ ہر بندہ اپنی جگہ پہ بہت بڑا ہے، کسی میں ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے، لیکن پست اخلاقی جن لوگوں میں ہوگی، المتکبر کا ورد کرنے والا اس میں ان لوگوں کو پسند نہیں کرے گا۔ وہ نیک محفل میں بیٹھنا پسند کرے گا، با ادب اور ساکت ہو کے بیٹھنے کو دوست رکھے گا، اور اس کا ایک اور نتیجہ یہ نکلے گا جو امام حسن علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو شخص خاموش رہتا ہے اور اپنی اوقات میں رہتا ہے، اپنی لمٹس میں رہتا ہے، اس کی ایک ہیبت طاری ہو جاتی، وہ ہیبت المتکبر کا صدقہ ہوتی ہے، اور العزیز کا صدقہ ہوتی، الجبار کا صدقہ ہوتی ہے۔ پروردگار کسی کا محتاج نہ کرے ہمیں سوائے اپنی ذات کے، آل محمد کے در کے، ہمیشہ ہم محمد و آل محمد کے غلام رہیں اور ان کے علاوہ کسی کے در سے کبھی نہ مانگیں۔ حضرت ابو طالب کا صدقہ، جناب ہاشم کا صدقہ، کہ وہ جناب ہاشم کہ نام ان کا تو کچھ اور ہے لیکن ہاشم قرار دیے گئے، وہ حشم سے یعنی روٹیوں کے چورے کو شرید میں ملا کے حاجیوں کو کھلانے والے، اور قحط کے زمانے میں اہل مکہ کے پیٹوں کو بھرنے والے جناب ہاشم، جو بنو ہاشم کہلائے، اور اس بنو ہاشم کی اولاد ہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو رحمت للعالمین ہیں، جو سرور کائنات ہیں، اور پھر ان کے وصی علی ابن ابی طالب جو امیر المؤمنین ہیں۔ اگر ہم امیر المؤمنین کے ماننے والے ہیں تو ہمیں جتنی مولا علی میں خصوصیات ہیں وہ پروردگار کے ناموں کا پرتوں ہے، پروردگار کے ناموں کی خوشبو ہیں، پروردگار کے ناموں کا عکس ہیں، پروردگار کے ناموں کا سایہ ہیں، وجہ اللہ ہیں، مولا مشکل کشا۔ اگر ہم مولا مشکل کشا کے ماننے والے ہیں تو ہم پہ واجب ہے کہ پروردگار کے ان ناموں کے صدقے میں مولا مشکل کشا کی جو خوبیاں تھیں، جن خوبیوں کو فضائل کہہ کے ہم نعرے لگاتے ہیں، اور ہم مولا کی فضائل سننے کے علاوہ ہم کچھ سننا پسند نہیں کرتے ہیں، تو ہم پہ واجب ہے کہ ہمارے کردار میں مولا مشکل کشا کے کردار کی خوشبو ہو۔ آج کا پیغام یہ ہے کہ مولا مشکل کشا کے کردار کی خوشبو میں سب سے پہلی یہ کہ مولا مشکل کشا کے بیٹے امام حسن علیہ السلام ہیں، جن کا دسترخوان پوری کائنات میں مشہور ہے، پورے مدینے میں مشہور تھا، اس وقت بھی مشہور تھا، اور آج بھی مدینے میں وہ دسترخوان جاری و ساری ہے۔ تو پھر اس دسترخوان کا صدقہ پروردگار ہر مومن کے دسترخوان کو وسیع کرے، ہر ایک کی مشکلات کو آسان کرے۔ آج کل اس لاک ڈاؤن میں، اس رمضان میں، اپنے ارد گرد اپنے ہمسایوں میں 40 گھروں تک ہمسائے ہوتے ہیں چاروں طرف،
اپنے ارد گرد خیال رکھیں، کہیں پہ کوئی مشکل میں اس کی مشکل کو آسان کریں، اور اگر آپ کو کسی کی مشکل کا نہیں پتہ ہے تو جو لوگ جانتے ہیں ان سے پوچھیں اور ان کی مدد کریں، چاہے وہ مدد ایک چھوٹے سے حصے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ ایک پانی کی بوٹل ہی کسی کو کیوں نہ پلائیں، پانی کا صدقہ دیں، کھجور کا صدقہ دیں۔ صدقے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ صدقہ ہی دیں، اللہ کے نام پہ انفاق کریں، اللہ آپ کو 70 گنا واپس لوٹائے گا۔ پروردگار آپ سب کی حفاظت فرمائے، حفظ و امان میں رکھے، آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت زیادہ آپ کا ٹائم لیا، لیکن آج دل میں جو کچھ آ رہا تھا میں کہتی جا رہی تھی۔ مولا قبول کریں، کہیں پہ کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں آپ لوگوں سے، لیکن جب کہیں پر یاد رکھیں، آپ لوگوں میں سے جو بھی جہاں پہ بھی اس کو ممبر ملتا ہے، اس کو بولنے کا موقع ملتا ہے، ممبر کا حق امام زمانہ کے صدقے میں یہ ہے کہ آپ وہ پیغام دے کے اٹھیں کہ جو آل محمد کا شیوا ہے، آپ وہ پیغام دے کے اٹھیں جو پروردگار کے ناموں کا سایہ اور عکس اور پرتو آل محمد کے کردار میں نظر آتا ہے، وہ ہمارے میں نظر آنا چاہیے۔ کوشش کریں کہیں سے ایک حصہ لے کے پروردگار کے کرم کے صدقے میں، ان ناموں کے صدقے میں پروردگار سب کی مشکلات کو آسان کرے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے رکھے آپ سب کو۔ مولا وارث۔